میرا دوست دوسرے ملک کمانے کے لیے گیا تو اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام میں کرنے لگا۔ کافی وقت سے میری نظر اس کی بیوی پر تھی۔ میں خود یہی چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے اور پھر میں اس کی بیوی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ ایک رات شدید بارش میں ان کے گھر کی چھت گر گئی تو انہوں نے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ تبھی میں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب میں گھر آ رہا تھا تو مجھے سڑک پر ایک لڑکی مردہ حالت میں ملی۔ اس کے زیادتی کی گئی تھی۔ شکل پر نظر پڑتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ ابھی اپنے دوست کے گھر سے واپس آیا تھا اور آج میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میرا دوست دبئی کمانے کے لیے آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ مقصد پچھلے 2.5 سالوں سے میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہا تھا۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دوست کے جانے کے بعد ہی میں اس کی بیوی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ 1-2 مرتبہ غیر موجودگی میں اس کے گھر گیا، لیکن اس کی بیوی نے مجھے اندر ہی نہ آنے دیا اور یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ شوکت گھر پہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں جانتا تھا کہ اس کے گھر آنا جانا تو لگا رہے گا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ وہ سب کچھ مجھے سونپ کر جا رہا ہے اور مجھے ہی اس کی بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بات میرے لیے کسی بہت بڑی خوشی سے کم نہیں تھی، لیکن ابھی بھی مجھے ایک ماہ کا انتظار تھا۔ میرے دوست نے اپنا پاسپورٹ بننے کے لیے دے دیا۔ پاس بننے میں تقریباً 20 سے 25 دن تو لگنے ہی تھے اور اس کے بعد ٹکٹ بھی لگنا تھا، یعنی کہ ابھی مجھے پورا 1 ماہ کانٹوں پر لانا تھا۔ جہاں میں نے اتنا انتظار لیا تو 1 ماہ انتظار کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اپنے دوست کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن ہی وہ پاکستان سے روانہ ہوگا اسی دن ہی میں اپنی خواہش پوری کر لوں گا۔ میں خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتا تھا اور اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے گھر والے ہی میری شادی نہیں کرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پہلے میں پڑھائی مکمل کروں اور پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ ابھی میری پڑھائی ختم ہونے میں بھی بہت وقت تھا اور پیروں پر کھڑا ہونے میں تو مجھے مزید چند سال لینے تھے۔ میرا دوست بھی میری عمر تھا، لیکن آج سے 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بھی شادی ہو جائے، لیکن گھر والے بضد تھے کہ پہلے میں اپنا کاروبار سیٹ کر لوں اور پڑھائی بھی مکمل کروں، اس کے بعد وہ میری شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ اور ویسے بھی ابھی مجھ سے ایک بہن اور بھائی رہتے تھے، اس لیے پہلے ان کی شادی ہونی تھی، اس کے بعد ہی میرا نمبر آنا تھا۔ میرا ایک بھائی شادی شدہ تھا اور ہم 3 کنوارے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر اپنے دوست کی بیوی کی تصویریں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ یہ میں نے اپنے دوست کے موبائل سے چپکے سے نکالی تھی۔ اس کی بھی اس کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی اور مجھے جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ حسین عورت میرے پہلو میں بیٹھی ہوتی، لیکن ابھی مجھے اس سب کے لیے بہت انتظار کرنا تھا۔ میرا انتظار تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں تو انتظار کی سولی پر کسی بیکار چیز کی طرح لڑ رہا تھا، جس کے حصے میں سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اب میں خوش تھا، میرا انتظار ختم ہونے والا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس کے بعد صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بہن اندر آتی دکھائی دی۔ میں موبائل پر نازیہ کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ اس کی موجودگی کی خبر تو ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آئی ہے۔ بھائی خیر تو ہے، آپ مجھے بہت خوش لگ رہے ہیں۔ سمینہ کی آواز پر میں نے نظریں اوپر کی تو وہ میرے سر کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل اسکرین آف کی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سمینہ، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یوں اچانک بھی کسی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا؟ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ میں تو غصے سے آگ بگولا تھا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس نے مجھے نازیہ کو دیکھتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن اس کے چہرے سے تو ایسا کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ اتنا خوش لگ رہے تھے اور اب آپ بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹنے لگے ہیں۔ میری بڑی بہن بیچاری منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ مجھ سے پورے 1.5 سال بڑی تھی، مگر پھر بھی ہم دونوں درمیان بڑا یارانہ تھا اور میں اسے سمینہ ہی بلاتا تھا۔ اس کی بات پر تو میں بڑا کر رہ گیا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ سمینہ کوئی بات نہیں، سر میں درد ہے، تم میرے لیے چائے کا 1 کپ تو لا دو۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا تو وہ عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگی، مگر میں نے چپ ساتھ لی۔ میں جانتا تھا کہ اسے میرے جواب سے کچھ تسلی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ بیچاری چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی یہ بہن بڑی پیاری تھی۔ ہم بچپن میں ایک ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ میرے بڑے دونوں تو آپس میں کھیلتے تھے، لیکن میں اور سمینہ سارا دن ہی گھر میں ادھم مچائے رکھتے، اور ابھی ہمارا یہی حال تھا۔ ہم بڑے ہو گئے تھے، لیکن ہمارے درمیان بچپن ہی ہونے والی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اب بھی برقرار تھیں۔
मगर उसमें भी हमारा प्यार छुपा होता था। समीना चली गई और एक मर्तबा फिर से मैं अपने दोस्त की खूबसूरत बीवी का दीदार करने लगा था। मैंने मोबाइल में उसकी ढेरों तस्वीरें सेव कर रखी थी और उन पर भी लॉक लगा रखा था, क्योंकि कभी कभार मेरा दोस्त भी मेरा मोबाइल लिया करता था। हम दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल ले लिया करते थे। इसी वजह से ही तो मेरे पास उसकी बीवी की तस्वीरें आई थी। थोड़ी देर बाद ही समीना चाय बना कर ले आई और चाय देने के बाद वहाँ से चली गई। मैं अब चाय पीने के साथ साथ माजी की खुशगवार यादों में खो गया था। मैं अपने दोस्त घर के दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा बजा रहा था। मेरे दोस्त की शादी को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था और मैं भी उसकी बीवी को नहीं देखा हुआ था, क्योंकि मैं उसकी शादी में जा नहीं पाया था। उस वक्त मैं अब्बा के साथ मामू के घर कराची आया हुआ था। आज मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया था। मैं पिछले 5 मिनट से दरवाज़ा बजा रहा था, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर मैंने मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने लगा। उसने मेरी कॉल ना उठाई, मगर दरवाज़ा खुल गया। मेरे दोस्त मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे वेलकम कह रहा था, मगर मेरे मुंह पर बजे हुए थे, क्योंकि इतनी धूप में मैं कब से बाहर खड़ा था। मैंने उसे नाराज़गी का इजहार किया तो वो कहने लगा कि यार मैं नहा रहा था और तेरी भाभी तो इतनी शर्मीली है कि दरवाज़ा खोलने के लिए ही नहीं आ रही थी। ये कहते साथ ही वो मुझे अंदर का आने का कहने लगा, तो मेरा गुस्सा भी उड़न छू हो गया। मैं जानता था कि मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अपनी दोस्त की बीवी की को देखने का बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर कौन सी हूर परी है जो दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं आ रही थी। मेरा दोस्त और मैं बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से खूबसूरत और जवान लड़की अंदर आती दिखाई दी, जिसका चेहरे पर रौनक था और सर दुपट्टा भी बड़े सलीके से रखा था। दुपट्टे के नीचे से ही उसके बाल नज़र आ रहे थे कि बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। उसका दूधिया रंग मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा था। वो नज़रें झुकाए हाथ में ट्रे पर चाय के कप और कुछ लवाजिमात रख अंदर आ रही थी। उसने आते साथ ही वो बड़े मेज़ पर रखे और उस वक्त ही कमरे से बाहर निकल गई। वो चली गई थी, मगर अभी तक मैं उसके ख्यालों से बाहर नहीं निकला था। मैं तो एक नज़र में ही उसका दीवाना हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने दोस्त को चकमा देकर उसे हासिल कर लूँ, मगर मेरा दोस्त पास ही बैठा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त मुझे एक और कमरे में ले गया। वहाँ ज़मीन पर एक उम्दा कालीन बिछी हुई थी और उसके पर दस्तरख्वान लगाया गया था। नाजिया भाभी भी उसी कमरे में मौजूद थी और दस्तरखान पर पानी का जग रही थी। मुझे देखकर जल्दी से चेहरा दुपट्टे में छुपाने लगी। अरे नाजिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा दोस्त है, तुम्हें इससे पर्दा नहीं करना चाहिए। ये मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई है। शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुराने लगा, मगर नाजिया ने अब भी अपने मुँह से वो लाल रंग का बारीक सा दुपट्टा नहीं हटाया था। बारीक से दुपट्टे के अंदर भी उसका दोधिया चेहरा वाज रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगी तो शौकत ने उसी दस्तरख्वान पर बैठने का कह दिया। वो मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन शौकत भी कह रहा था कि हम तुम दोनों के साथ बैठकर ही खाना खाओगी। फिर शौहर के कहने पर वो भी मान गई और एक तरफ होकर बैठ गई। शौकत बिल्कुल उसके साथ बैठा था। वो दोनों इतने करीब बैठे थे कि एक दूसरे से लग रहे थे और मैं दूसरी तरफ अकेला बैठा था। मेरे दिल में भी कसक उठी कि ये खूबसूरत लड़की मेरी बीवी होती तो आज मेरे पहलू में बैठी होती। मैं तो आ भर के रह गया था। मुझसे तो खाना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा था। मैं थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर हाथ रोक लिया। अरे ये क्या इजहार, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या नाजिया के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? शौकत ने संजीदगी से पूछा तो मैं नफ़ी में सारी ला गया। यार ऐसी बात नहीं है, मेरा पेट भर गया है। मैंने एक निगाह नाजिया पर डालते हुए कहा। वो अब मुंह में न डाल रही थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो शर्माने लगी। उसकी ये अदा तो मुझे फिदा कर गई थी। नाजिया, तुम ऐसा करो कि जाकर फ्रिज में से खीर लेकर आओ। शौकत अब अपनी बीवी को खीर का बोल रहा था। खीर का नाम सुनकर तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुरा गई, क्योंकि मीठे में सबसे ज़्यादा खीर ही पसंद थी मुझे। 2 मिनट के अंदर ही नाजिया एक बड़ा सा बाउल लेकर आ गई और दस्तरखान पर रख दिया और फिर अपने शौहर के साथ लग कर बैठ गई। वो तो मेरे अरमानों को आवा दे रही थी। उसकी एक एक अदा पर मैं फ़िदा होता जा रहा था, लेकिन वो तुम्हें इस बात से अनजान थे। फिर मैंने एक कटोरी में खीर का एक चमचा डाला। जैसे ही पहला चमचा मुंह में डाला तो तारीफ़ किए बिना ना रह सका। भाभी, आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, मैं तो ये खीर लेकर जाऊंगा। मैंने चखते हुए बोला तो वो भी धीमे से मुस्कुराने लगी और शौकत का तो कहका ही निकल गया। हाँ भाई ठीक है, तुम ये घर ले जाना। वैसे भी तुमने खाना ठीक से नहीं खाया है। मैंने एक मरतबा खीर ख़त्म करने के बाद दोबारा भी कटोरी भर ली और बड़े मज़े से खाने। नाजिया की सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वो एक सुघड़ लड़की थी जिसने बहुत अच्छा खाना और खीर बनाई थी। लेकिन खाना तो मैं ना खा पाया था, क्योंकि घर से निकलने से पहले अम्मी ने बड़ी मज़े की बिरयानी बनाई थी, जो मैं थोड़ी बहुत खा ली थी, इसलिए मेरी भूख ही मर गई थी। लेकिन खीर को मैं मना नहीं कर सकता था। खाना खाने के बाद हम दोनों दोस्त सहन में आकर बैठ गए। शाम हो चुकी थी और मुझे घर जाना था, लेकिन शौकत ज़िद कर रहा था कि मैं चाय पीकर ही जाऊँ।
5 منٹ کے اندر ہی نازیہ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے چائے بنا کر لے آئی، تو میں نے بھی چپ چاپ چائے کی پیالی تھام لی۔ جیسے ہی میں نے چائے پی تو میری زبان کا ذائقہ ہی بدل گیا۔ چائے بھی بڑی ذائقے دار تھی، اور ویسے بھی چائے مجھے بہت پسند تھی۔ میں دن میں 3-4 کپ چائے کے تو بڑے آرام سے پی جاتا تھا۔ چائے پینے کے دوران ہم دونوں دوست ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ ہم سے ذرا فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھی چپ چاپ چائے پی رہی تھی۔ اس کی گوری گوری رنگت شام کے ہلکے اندھے میں بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ آج کا دن تو میرے لیے میری زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ میرا اپنے دوست کے گھر سے آنے کو دل تو نہ کر رہا تھا، لیکن مجھے کبھی نہ کبھی تو وہاں سے آنا ہی تھا۔ اسی لیے ہی میں چائے پی کر فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کھیر لے کر جانی ہے۔ جب امی دروازے تک پہنچا تو پیچھے سے شوکت کی آواز آئی، اور میں رک گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کھیر لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، میں نے تو بس ویسے ہی مذاق کیا تھا، میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ بس ضد تھا، اور فوراً ہی نازیہ سے کہا کہ وہ کھیر کسی ڈبے میں ڈال کر لے آئے۔ وہ بھی شوہر کا حکم ملتے ہی فوراً کچن کی طرف چل دی، تو مجھے رکنا ہی پڑا۔ میرا دوست چارپائی پر بیٹھا تھا، اور وہ کچن سے کھیر کا ڈبہ لے کر آ رہی تھی۔ اس نے شوکت کو یہی نہ کہا کہ وہ مجھے دے آئے، بلکہ وہ خود ہی آگے بڑھی اور ڈبہ میرے ہاتھ میں تھمانے لگی۔ میرا دوست ہم سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اور میں دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ جیسے اس نے ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا، کیونکہ اس نے ڈبے کو ایک طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی ڈبہ میرے حوالے کیا تو اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا، اور میں بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میں ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر خداحافظ کہتے ہوئے اپنے کے گھر سے نکل آیا۔ سارا راستہ ہی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تڑپتا آیا تھا۔ مجھ سے مزید سفر نہیں ہو رہا تھا۔ میں کتنے دنوں سے اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ میری بھی شادی کرا دے، مگر کوئی بھی میری شادی کرانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر کھیر کا ڈبہ فریزر میں رکھ دیا، اور امی سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کسی کو بھی نہیں کھانے دینی۔ اس حسین عورت کے ہاتھ سے بنی یہ کھیر کھانا بھی میرے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھا۔ میری بات سن کر امی مسکرانے لگی، اور مجھے یقین دلایا کہ وہ یہ کسی کو بھی نہیں کھانے دیں گی۔ میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی، اور میں اپنے بستر پر بیٹھا اس خوبصورت عورت کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور میں ماضی کی خوشگوار یادوں سے نکل کر حال میں آ گیا تھا۔ حال بھی ماضی جتنا ہی خوشگوار تھا، کیونکہ اب تو میرا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے خود ہی بلایا تھا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے بڑی خوشی کی خبر دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب اس کا پاسپورٹ 10 دن کے اندر ہی آ جائے گا۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور میرے چہرے پر بھی بے انتہا خوشی تھی، جو شوکت بھی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے جانے کی وجہ سے خوش ہوں، کیونکہ وہ روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہم دونوں دوست بیٹھک میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نازیہ بابی وہاں پر آئی، جوس کا جگ اور 2 گلاس رکھ کے خود بھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب وہ بلا جھجک ہی مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں شوکت کا بہت اچھا دوست ہوں۔ یار اظہار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا، یہ ساری ذمہ داری اب تم پر ہے۔ میرا دوست میرا ہاتھ تھام کر بولا، تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مجھے ذمہ داری سونپ رہا تھا۔ یہ ذمہ داری تو میں برسوں سے اٹھانا چاہتا تھا۔ دوست تم بالکل بھی فکر نہ کرو، اور بے فکر ہو کر دبئی جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ دیکھنا تمہارے گھر کا خیال میں تم سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ میری بات پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے دوست، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ نازیہ تم بھی سن لو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو تم نے اظہار کو ہی بلانا ہے، یہ نہ ہو کہ تم محلے داروں سے بے تکلف ہوتی رہو۔ شوکت اب اپنی بیوی کو سمجھانے لگا تھا۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شوکت آپ کو خیر تو ہے؟ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں اظہار بھائی کے علاوہ اور کسی پر بھی یقین نہیں کرتی۔ آپ بے فکر رہیں، میں کسی سے بھی میل جول نہیں بڑھاؤں گی، کیونکہ ہار بھائی میرے پاس ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مگر اس کا میرے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرنا مجھے زہر سے بھی برا لگا تھا، لیکن پھر بھی میں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر ہم تینوں وہیں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ اب میری منزل قریب ہی تھی۔ کھانا بھی وہیں سے کھا کر آیا تھا، اور گھر آ کر میں نے سمینہ سے چائے بنانے کا کہہ دیا، کیونکہ میں جلدی میں وہاں سے چائے پی کر نہیں آیا تھا۔ مجھے بے صبری سے ان 15 دنوں کے گزرنے کا انتظار تھا۔ اگلے دن ہی مجھے شوکت کی کال آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میں کل ہی تو اس کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، تو وہ ایک مرتبہ پھر سے مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا، کیونکہ نازیہ بھی اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ میرے دوست کا بڑا بیٹا کچھ روز پہلے ہی اسکول میں داخل ہوا تھا، اور وہ اس وقت اسکول تھا۔ چھوٹا بیٹا نازیہ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میں بھی ساتھ جانے کی حامی بھر لی تو میرا دوست خوش ہو گیا۔ اسے شروع سے ہی میری پسند اچھی لگتی تھی، اس لیے وہ میری پسند سے چیزیں خریدنا چاہتا تھا۔
हम तीनों मेरी गाड़ी में ही मार्केट तक पहुँचे थे। मेरे पास एक गाड़ी थी, भले ही वो छोटी सी थी, लेकिन फिर भी मेरी ज़रूरत पूरी हो रही थी। और हमारे ख़ानदान में मेरे अलावा किसी के पास भी वो गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ी भी मैंने अब्बू से लड़ झगड़ कर ख़रीदी थी। मैंने अपने हिस्से की ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर वो गाड़ी ख़रीदी थी। मुझे शुरू से ही गाड़ी का बहुत शौक़ था और मैंने सोचा कि ज़मीन का क्या करना है। इस वक्त अब्बू बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी थी, क्योंकि ज़मीन मेरे अपने नाम पर थी। वो छोटा सा टुकड़ा मेरे पास नहीं रहा था और उसके बदले ये गाड़ी मेरे पास थी। मैं अपनी आमदोरफ्त में इस्तेमाल करता था। मेरे दोनों भाइयों के ज़मीन के टुकड़े वैसे के वैसे ही पड़े थे। कभी कभी तो मुझे भी एहसास होता कि मैंने गलत किया है, मगर जब मैं गाड़ी को इस्तेमाल करता तो मेरा पछतावा ख़त्म हो जाता। हम कोई बहुत बड़े ज़मींदार नहीं थे, बल्कि हमारे हिस्से में बस एक छोटा छोटा प्लॉट ही था और मेरे हिस्से का प्लॉट अब नहीं रहा था। 15 मिनट के अंदर ही हम मार्केट पहुंच गए। नाजिया ने आज सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी और शौकत ने भी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं हसद की आग में जलने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अपने दोस्त का गला दबाकर उसकी जान ले लूं और उसकी बीवी पर काबिज़ हो जाऊं, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। इस पर अमल मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अब हम तीनों थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद कैफ़ेटेरिया आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने बिरयानी ऑर्डर की और बड़े मज़े से बिरयानी खाने लगे। नाज ने अब अपने चेहरे से नकाब उतार दिया था और मैं पागलों की तरह उसका चेहरा तकने लगा था। वो दोनों एक ही प्लेट से खा रहे थे और मैं बेचारा अकेला खा रहा था। उन्हें साथ बैठा देखकर मेरे दिल के अरमानों का समंदर ठाठे मारने लगा और वो समंदर उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। मैंने भी कुर्सी ज़रा नाजिया की तरफ बढ़ा दी और वो भी पंखे का बहाना करके, क्योंकि मैं पंखे से थोड़ा दूर बैठा था। वो अब मेरे ज़्यादा करीब नहीं थी, बल्कि अपने शौहर के साथ लग रही थी। इन दोनों की कुर्सियाँ साथ थीं और मैं उनसे ज़रा फासले पर बैठा था। मैंने बिरयानी में राई डालने के लिए जैसे ही हाथ टेबल पर पड़ी कटोरी की तरफ बढ़ाया तो उसी वक्त रायतों को उठाने लगी। हम दोनों का हाथ एक दूसरे को कराया था। नासिया ने तो इस बात को नज़रअंदाज किया और मुस्कुराए कहने लगी कि इजहार भाई, पहले आप रायता डालें। मर्तबा फिर से उसने मेरी कानों को ठेस पहुँचाई। वो जब भी मुझे भाई, मेरा दिल चूर चूर हो जाता, लेकिन इससे हाथ टकराने की वजह से मुझे अजीब सरूर भी आ रहा था। मैंने भी कह दिया कि भाभी पहले आप ले लें, तो वो मुस्कुराते हुए रायते की कटोरी उठाने लगी। उसने अपनी प्लेट पर रायता डाला, वो दोनों एक साथ ही खा रहे थे। फिर उसने वो रायता मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैंने कटोरी को था, उसके हाथ को भी छू लिया। बात भी उसने कुछ नोट नहीं की, क्योंकि जो मैं कर रहा वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो तो यही समझी कि शायद बेदहानी में सब हो रहा है। अब मुझे अजीब सा सुरूर आने लगा था और मुझसे सार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे ये 15 दिन तो गुजारने ही थे। खाने के बाद हम एक मरतबा फिर से शो करने लगे। मुझे एक सूट पसंद आया। मेरा दिल किया कि ये मैं नाजिया के लिए ले लूँ, मगर मैं किस हैसियत से ये सूट उसे गिफ्ट कर सकता था। फिर मुझे एक तरकीब जी, मैंने शौकत के लिए एक घड़ी और नाजिया के लिए वही ख़रीद लिया। दोनों को गिफ्ट कर दिया। नहीं इज़हार, आप क्या कर रहे हैं? तो शौकत को आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको अपने साथ लाए हैं। नाज़िया थैला नहीं पकड़ रही थी और शौकत भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। हाँ भाई, नाज़िया ठीक कह रही है। वो भी अपनी बीवी की हाँ में हाँ रहा था। अरे नहीं, तुम दोनों गलत कह रहे हो। गिफ्ट तो देना चाहिए, क्योंकि मेरा दोस्त इतनी दूर जा रहा है। मैंने ज़बरदस्ती वो थैला ना के हाथ में थमा दिया। वो तो नहीं ले रही थी, मगर शौक से वो थैला लेने का कहा तो भी चुपचाप ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैं अपना तोहफ़ा अपनी महबूबा तक पहुंचा चुका था। भले महबूबा मेरे जज्बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं तो जानता था कि मैं उसके मज़ीद नहीं रह सकता। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम तीनों के लिए रवाना हो गए। पहले ने उन्हें उनके घर छोड़ा और फिर खुद घर रवाना हो गया। मैंने आज यूनिवर्सिटी से भी ली थी। घर से तो मैं यही कह कर आया था कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सुबह से ही अपने दोस्त की तरफ आ गया था। अब यूनिवर्सिटी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। घर वालों सामने मैंने यही ज़ाहिर किया कि मैं यूनिवर्सिटी से ही वापस आया हूँ। अम्मी ने मुझे खाना मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं दोस्तों के साथ खा कर आया। मेरा ये कहना था कि वो सवाजरों से मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि मैं कभी बाहर से खाना खाकर नहीं आया था। बेटा खैर तो है, पहले तो कभी भी बाहर से खाना नहीं खाया, आज फिर ये कैसे हो गया? क्या किसी दोस्त ने खाया है? वो जानती थी कि मैं थोड़ा कंजूस हूँ, इसीलिए ही अब मुस्कुराते हुए मुझसे पूछ रही थी। उनकी बात पर तो मेरा बहका निकल गया। उन्हें कैसे बताता कि आज उनके कंजूस बेटे ने अपनी महबूबा की घर उसके शौहर का दिया है। जी अम्मी, दोस्त ने ही खिलाया था। ये कहते साथ मैं कमरे की तल दिया और मैंने अम्मी को चाय का भी कह दिया। चाय तो मैं हर ही पी सकता था, हालांकि बिरयानी खाने के बाद भी हमने पी थी।
لیکن چائے تو چائے ہے، اور میں دن میں جتنی بار بھی چائے ملتی پی لیا کرتا تھا۔ 15 دن بعد میں اپنے دوست کے گھر پر تھا اور میرا دوست اپنا سب پیک کر رہا تھا۔ میں بھی سامان پیک کریں اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہائی تو میری کامیابی کا دن! شام کو ہی میرے دوست نے ملتان روانہ ہو جانا تھا، وہیں سے ہی اس کی فلائٹ تھی۔ نازی آنسو بہا رہی تھی، وہ باہر کی جدائی سہ نہیں سکتی تھی، مگر ہی دل میں اس سے کہہ رہا تھا کہ جانے من فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے شوہر کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ پہ یہ بات کہہ دوں، لیکن اس چیز کا وقت نہیں آیا تھا۔ شوکت بھی کچھ اداس سا تھا، وہ اپنے بچوں کو جو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کسی کی خاطر سے جانا پڑا تھا۔ وہ ایک غریب سے تعلق رکھتا تھا اور آج چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ہی اس نے اپنے گھر کا گزارا کیا تھا، اور اب اس کی نبی چلی گئی تھی، اسی لیے ہی اس نے سوچا کہ وہ باہر آ کر قسمت آزمائے گا۔ ہم بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن مجھے گھر میں کھانے پینے کی فکر تھی۔ ابا کی پینشن آتی تھی اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا گزارا اچھے سے چل جاتا تھا، اور پھر بڑیا کی بھی تو نوکری تھی، وہ دونوں ہی ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں جیب خرچ بھیج دیا کرتے تھے، جس سے میں سارا مہینہ بڑے آرام سے گزار لیا کرتا تھا۔ اب میں دوست کے جانے کا انتظار، پیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد ہم سب مل کر کھانا کھایا۔ میرے دوست کا بڑا بیٹا بھی ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اب بہت دور جا رہا ہے۔ چھوٹے والے کو تو کچھ پتا ہی نہ تھا، کیونکہ عمر محض 8 ماہ تھی۔ کھانے کے بعد ہم سب لوگ ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے دوست کو ایئرپورٹ تک چھوڑنا تھا، اس کی بیوی بچے بھی ساتھ آئے تھے۔ میں نے دوست کو چھوڑنے کے بعد ان کو دوبارہ گھر چھوڑنا تھا۔ شوکت کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے ہم نے واپسی کی راہ لی۔ نازارے راستے ہی روتی آئی تھی، اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی، اس کا بیٹا بھی ماں کو دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاں کر اسے یقین دلاؤں کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے گھر جانے کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر اسے تسلی دوں گا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد شوکت کے گھر پہنچ گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ نازیہ مجھے گھر کے اندر بلائے، مگر اس نے تو مجھے نہ بلایا اور اپنے دونوں بچوں کو لیتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی، مگر میں اب بھی اس کے دروازے پر گاڑی بیٹھا تھا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا تو میں مایوس ہو کر گاڑی کرنے لگا، مگر اس نے گیٹ کھولا اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، اظہار بھائی آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو چائے پلاؤں۔ یہ سن کر تو میری باچیں کھل گئیں اور میں جھوٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ میں فوراً گاڑی سے اتر آیا۔ میں نے گاڑی کو ایک طرف کر دیا تھا اور اب اس کے گھر کے اندر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اس کے دونوں بچے بھی میرے بیٹھک میں ہی تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ وہ گھر ہی ہے۔ میں قدموں بیٹھک سے نکل آیا۔ کچن دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ پر پتیلی رکھ کر میں دودھ ڈال رہی تھی۔ دبے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اچھل کر پیچھے دیکھنے لگی۔ بھابھی آپ بالکل بھی پریشان ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو جب بھی کسی کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اس کے چہرے کے بگڑے پر دیکھ کر تو میں پیچھے ہٹ کر آرام سے اس سے بات کرنے لگا، مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ بھابھی پلیز اب اس طرح مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے کھڑا ہو کر میٹھے لہجے میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی کچھ خاموش ہو گئی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آ کر بیٹھک میں بیٹھ جاؤں، وہ چائے بنا کر آتی ہے، مگر میرا وہاں سے جانے دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ سکون سے بیٹھیں، آج میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں، تو وہ بھی مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اب چاہ رہا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی گاہے بگاہے ایک نظر اس پر ڈال لیتا۔ میں نے چائے تیار کی اور اس کے کپ میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کر دی۔ ایک کپ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ پھر ہم دونوں کچن سے باہر نکل آئے۔ ہم صحن میں چائے پی رہے تھے، دونوں بچے ابھی بیٹھک کے اندر تھے، شام کے سج رہے تھے، کھانے لگا تھا، مگر میں گھر جانے نہیں کہا تھا۔ بھابھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجھک کال کر دی گا، میں 2 منٹ کے اندر ہو جاؤں گا۔ جاتے وقت مرتبہ نے کہا تو وہ چپ چاپ اسبی ساری لا گئی۔ میں خدا حافظ کہہ کر بچوں کو پیار کر کے ان کے گھر باہر نکل آیا۔ سارا راستہ ہی سوچتا رہا، آخر کب میں اپنی منزل حاصل کروں گا۔ اب تو میرا دوست بھی نہیں تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کو اس سب کے لیے کیسے راضی کروں۔ میں نے تو بس اس کی پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ ایسے اچھل کر پڑی تھی، میں نے کچھ بہت کر دیا ہو۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں اپنی منزل پر پہنچ کر بھی خالی ہاتھ تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ روز ایسے ہی تیکیاں پڑھاؤں گا اور اس کے بعد اسے رد کر لوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک پاون اور پاکیزہ عورت ہے، وہ میری باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس وقت میرے ذہن پر صرف اور صرف سوار تھی
اور نے سوچا کہ وہ بھی میری بات سن جائے گی، حالانکہ یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر پہنچ کر میں انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ میری محبت اور خواہش اپنے پر اکیلی تھی، اور میں یہاں پر اس کے میں آہیں بھر رہا تھا۔ آخر میں کیسے اسے اتنا لے سکتا تھا؟ اب تو دوست والی رکاوٹ بھی ہٹ گئی تھی، پھر بھی میں اسے حاصل نہیں کر پایا۔ میں اپنے بستر لیٹا، پلانس بننے لگا۔ ناچار مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی میں کھو گیا۔ صبح سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ میرے ذہن پر سوار نے سوچا کہ آج ہی میں کسی کا کے بہانے سے شوکت کے گھر اور نازیہ کو اپنی محبت کے یقین دلاؤں گا۔ بس سویرے ہی میں فریش ہو کر گھر سے نکل آیا۔ میں نے سوچا پہلے یونیورسٹی جاتا ہوں، اس کے بعد ہی شوکت کے گھر جاؤں گا، کیونکہ صبح سے میرا جانا کچھ مناسب نہیں تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ بھی مکمل طور پر فارغ اور مجھے وقت دے پائے تو وہ کام کرتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی یونیورسٹی ڈالی۔ ساتھ ہی میں یونیورسٹی میں اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب میں یونیورسٹی سے نکل کر شوکت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے راستے سے کچھ پھل، بچوں کے لیے کھلونے بھی لیے تھے۔ میں شوکت کے دروازے کھڑا دستک دے رہا، مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ مجھے واپس ہی لوٹنا پڑا۔ اب تو مجھے یہ دھڑکا لگ گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کبھی بھی میرے لیے دروازہ نہ کھولے۔ اگر وہ دروازہ نہ کھولے گی تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ سوچ کر ہی میرا پھٹ رہا تھا۔ میں گھر آ چکا۔ میں نے وہ کھلونے اور پھل گھر میں ہی چھپا کر رکھ دیے تھے، اور لاک بھی لگا تھا تاکہ کوئی بھی وہ سامان نہ دیکھے۔ میں نے سوچا کہ میں فریش ہو دوبارہ سے جگہ 2 گھنٹے بعد میں ایک مرتبہ اپنی گاڑی نکال کر شوکت گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس بار جب میں اس کے گیا تو دروازہ کھلا اور مرد نازیہ سے بات کر رہا تھا۔ دیکھ کر تو میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ وہ میرے سے تو بڑی پاک دامن بنتی تھی، اب اپنے شوہر کی غیر ملکی میں غیر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر تیز تیز قدموں چلتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچ کر اس مرد کے چہرے پر گواری چھا گئی۔ اس نے پہلے بھی اس گلی میں دیکھا، شاید وہ شوکت کا آیا تھا۔ مجھ کر تو نازیہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اظہار بھائی دیکھے نا، یہ تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گھر جاؤں۔ نازیہ سے یہ بات سن کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی سے اس مرد سے باتیں نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی نازیہ نے مجھ سے وہ بات کی اور مجھے بھائی کہا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں سچ میں ہی اس کا بھائی ہوں۔ اب مجھے اندر بلا رہی تھی، مگر میں نے اسے کہا کہ میں گاڑی سے کچھ سامان اٹھا کر آتا ہوں۔ میں نے جلدی میں سے سامان ہی نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے تو سمجھا شاید وہ شخص کے ساتھ رنگ رلی آ رہی ہے۔ میں نے پھل گاڑی سے اٹھائے اور گاڑی کو لاک کر کے اندر آ گیا۔ شوکت کا بڑا بیٹا سام کو دیکھ کر بہت سے خوش ہوا اور اسی وقت ہی کھلونے سے کھیلنے لگا۔ اظہار بھائی، آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ نازیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بھابھی، آپ کیسی باتیں کریں؟ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا، بلکہ یہ تو میرا فرض ہے۔ میرا دوست آپ سب کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گیا تو پھر بھی تو اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ پھر وہ جائے کا بر بیٹھک سے باہر نکل گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، 2-4 صوفے اور 1-2 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ وہ اسے مہمان خانے کے طور پر استعمال تھے اور کبھی کبھار خود بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ غرض سے وہ ان گھر میں شامل تھا، لیکن مہمانوں کو کھانے کے لیے بھی استعمال تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی چائے بنا کر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں چائے کا شوقین، اسی لیے ہی وہ مجھے بھی چائے پیے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتی۔ نہ یہ کون تھا اور کیوں آپ کو پریشان کر رہا تھا؟ اب میں اس شخص کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ میں نے نازیہ کے نام کے ساتھ بھابھی بھی نہیں لگایا تھا۔ آپ کو گوارا نہیں تھا کہ میں اس کے نام کے ساتھ بھی لگاؤں۔ اب میری منزل قریب تھی اور میں جلد سے جلد اسے حاصل کرنے والا تھا۔ اس نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ شاید اس نے توجہ ہی نہیں تھی۔ اظہار بھائی، یہ ہمارا محلے دار ہے، پہلے بھی یہ مجھے اسی طرح سے تنگ کیا کرتا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلا شوکت گھر پر نہیں ہے تو میرے دروازے پر ہی پہنچ گیا۔ میں تو اس سے تنگ چکی ہوں، وہ بولی تو اس کے لہجے میں بہت زیادہ فکر مندی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں دیکھ لوں گا اس گھٹیا شخص کو، بلکہ میں یہاں سے جاتے ہوئے اس سے مل کر ہی جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ آپ پریشان ہوں، اور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات ہو آپ نے فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ میں دبی گھبراہٹ کے ساتھ بولا تو بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ابھی اپنے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے پیچھے سے نازیہ آواز دی تو میرا دل خوشی سے جھا۔ اس کے بلانے پر میں پیچھے مڑ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اپنا نمبر تو دیتے جائیں۔
उसने आंखों में देखते हुए धीमे से में कहा था। ये कहकर उसने अपना मोबाइल भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसके मोबाइल पर अपना नंबर लिखकर इजहार के नाम से सेव कर दिया। आप भी मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूँ। मैंने ये कहा तो वो भी अपर बताने लगी और मैंने भी उसका नंबर अपने मोबाइल पर डायल किया और उसे नाजिया के नाम से सेव कर लिया। मैंने भाभी नहीं लगाया था कि अब ये मेरे दिल को कवर नहीं था। खुदा हाफिज़ कहने के बाद उससे बाहर निकल आया। मैं अपनी गाड़ी में आकर गया और जेब से मोबाइल डालकर उसका नंबर देखने लगा। मैंने उसके नंबर को नाजिया के नाम की बजाय इन्हीं के नाम से सेव कर लिया क्योंकि वो मेरे लिए शहद जैसी ही थी। फिर मैं अपने की तरफ रवाना हो गया। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही घर पहुंच गया। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद भी मैं रेस्ट नहीं किया था और खाना खाकर दोबारा शौकत के घर की तरफ निकल गया था। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और मैंने तकरीबन शौकत के 2-3 चक्कर तो काट लिए थे। मैं बच्चों के लिए खिलौने, फ्रूट्स और मिठाई वगैरह का चाहता था। अभी कभार कोई बाज़ारी खाना वगैरह भी ले जाता। अब नाज़िया मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा अटैच हो गई थी, मगर अब भी वो मुझे इज़ा भाई ही कहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मैं नाश्ता कर रहा था, अभी भी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। अचानक से हनी के नंबर से कॉल आने लगी। मेरी बहन पास ही बैठी थी, इसलिए कॉल कट कर दी और मैं छोड़ दिया कि मैं 5 मिनट से रब्ता करता हूँ। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और घर से बाहर निकल आया। मैंने गाड़ी घर से बाहर तो निकाल ली थी मगर अभी तक रवाना नहीं हुआ था। मैंने फ़ौरी तौर पर नाज़िया को कॉल मुझसे कह रही थी कि उसके छोटे बेटे की तबीयत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैंने यूनिवर्सिटी जाना था मगर फिर भी मैंने उससे कह दिया 10 मिनट के अंदर ही घर पहुँच रहा हूँ, वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाए। मैंने ये बात कहते ही कॉल कट गई और गाड़ी सड़क पाती 15 मिनट के अंदर मैं अब उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था क्योंकि उसे था कि मैं आने वाला हूँ। वो छोटे बेटे को लेकर बाहर खड़ी थी और उसका बड़ा बेटा भी स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने कहा कि आज इसकी वैन भी छूट गई है, इसलिए मैंने ही इसे स्कूल छोड़ना है। फिर वो अपने बच्चों समेत मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और हम उस वक्त ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सबसे पहले हमने शौकत के बड़े को स्कूल छोड़ा और उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। हॉस्पिटल जाकर पता चला उसके बच्चे को तो टाइफाइड है और उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहना था। नाज़िया बहुत परेशान हो रही थी और कायदा तौर पर रो भी रही थी। हम दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे थे। बच्चे का इलाज चल रहा। नाज़िया तुम फिक्र करो, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ हुए कहा तो वो भी मेरे कंधे टिका गई। ये दर्द तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अब हम दोनों में बेतकल्लुफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही उसे ख़याल तो वो फ़ौरन से दूर होकर बैठ गई। लेकिन मेरे इतना काफ़ी था जो थोड़ी देर पहले हो चुका था। अब मैंने सोचा कि मैं भी अपने मकसद में मज़ीद देर नहीं करूँगा और जल्द अज़ जल्द ही इसे अपने साथ ताल्लुक़ कायम करने पर राज़ी लूँगा। अब सबसे मसला हॉस्पिटल में रहने का था। वो डर रही थी कि वो अकेली जैसे बच्चे के साथ अस्पताल में कैसे रहेगी। तो मैंने उसे कह दिया मैं भी उसके साथ अस्पताल में रुकूँगा। तो कुछ इत्मीनान आ गया। मैंने सोचा कि घरवालों को इत्तला कर देता हूँ, आज रात घर नहीं आऊँगा। मैंने अपने बड़े भैया को कॉल की और कह दिया कि मेरे एक दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ और रात को भी वापस नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी किस्म की कोई चाहिए हो तो मैं पता कर इतलात बाद में फिर इसके पास आ गई। वो और मैं बैठी हुई बाद डॉक्टर ने बुलाया, वो अंदर चली गई। मैं अकेला को बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाल से ये लोग होकर घर तो वक्त ही ना काम का दिन ही हंस में रहा और को न बड़े बेटे से सीधा हंस रहा था। तभी मैं वही था लेकिन कोई फ़ायदा न था। वो उनके साथ वार्ड के अंदर थी और मैं बैठा सारी रात ही रहा था। वहाँ की जगह भी यहीं थी। कुर्सी पर बैठकर कि अजान होते ही वो बाहर निकल और मुझे कहा कि अब चला जाऊँ कि दे कोई मसला। मैं भी कर अस्पताल से पाया बहुत ज़्यादा था। मैंने उसे कि के बाद आज फिर रात वहीं रुकूँगा। मैं घर आकर ही सो गया। जब मैं उठा के रहे थे मैंने खाना वगैरह खा से हंसी रवाना हो गई। किसी को पता चला कि हंसी ना अब यही समझे कि मेरा पर पहुंचा। नाजिया ने मुझे खबर कि आज हॉस्पिटल में नहीं रहेगा क्योंकि अब बेटे की तबीयत हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसे ले जा सकते, हमको ही हंस डिस्चार्ज। मैं भी थी वही हमको उन्हें पहुँच गया और उसने आने का था तो मैं जैसे ही कि इसका प्लान था
سوچا تھا آج میں اپنے مقصد کرا، لیکن مجھے اندر ہی آیا تو مجبور واپس آنا پڑا۔ میں ہی بارش شروع ہو گئی، موسم زیادہ خراب، مشکل سے گھر ساتھ ہی آیا اپنے کمرے میں۔ رانی کون سا موبائل پر رنگ، میری آنکھ کھل اور ہنی کا مگاتا مت کا جھٹکا نہ کہیں مجھے محسوس، کیونکہ مجھے وہ بھی کرنے کے لیے ہے مجھے اپنے گھر یہ کال اٹینڈ تو میرا خشک ہو، وہ روتے رہی تھی، ان کے کمرے گر گئی، سن کر تو میں صدا ہو گئی۔ پھر بتایا کہ سلامت کچھ وہ بہت اس سے کہا میں ابھی وقت کا ہوں طور پر میں اترا اور گاڑی لے کر دبے پاؤں باہر میں آرام سے گھر نکالا اور شوقی کی طرف نہ ہو گیا۔ میرا یہی موقع آج میں عشق پوری کروں گا۔ اچھا میں دو بار تھا، 10 سے منٹ کے بعد میں گھر کے باہر دروازہ ہلکی اب بھی میں نے اس پر کال تو پان کے اندر ہی دل گیا، بہت زیادہ ہی افزدہ بھی میں سے تھام کر دی نہیں ہوتا سب ہے وہ پھر بھی میں اسے بچے روتے روتے سو چکے تھے، کیونکہ نازیہ کے رونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میرے آنے پر کچھ آرام آ گیا۔ وہ دونوں ہی مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ آج ہم بیٹھک میں نہیں بلکہ بیڈ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ نازیہ اب بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب بارش ہوئی تو اسے خیال آیا کہ اس کمرے کی تو چھت ٹپکتی ہے، اسی لیے وہ کمرے کا معائنہ کرنے کے لیے گئی تھی تاکہ فرنیچر وغیرہ کو دیواروں کے ساتھ لگا دے اور جہاں سے پانی ٹپک رہا ہے وہاں پر کوئی برتن وغیرہ بھی رکھ دے۔ اس نے کہا کہ جب وہ وہاں گئی تو بارش مزید تیز ہو گئی اور وہ وہاں سے نکل نہ پائی۔ دونوں بچے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ وہاں پر پھنس گئی تھی۔ پھر اچانک سے اسے احساس ہوا کہ جیسے چھت جھک رہی ہو۔ اس کمرے کی چھت کچی تھی، چھت کو جھکتا دیکھ کر وہ فوراً سے برستی بارش میں باہر نکل آئی اور اس نے جیسے ہی قدم باہر رکھا تو فوراً سے پیچھے سے چھت گر گئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ وہ باہر تھی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے یہ ساری داستان سنائی۔ میں اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، میں اب خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر سہلانا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی مگر میں اس سے بھی زیادہ آگے ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف دکھائی دے رہا تھا۔ نازیہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھ سے تعلق قائم کر لو، اس طرح تم بھی خوش رہو گے اور میں بھی۔ میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اظہار بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ شوکت کے دوست ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی مگر میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے اس کی رضامندی پوچھوں گا اور اگر وہ نہ مانی تو اس کے ساتھ زبردستی کر لوں گا۔ میں نے کمرے کی بڑی لائٹ آف کی اور اسے پکڑنا چاہا مگر وہ سارے کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور میری خوش قسمتی کہ وہاں پر تالا بھی پڑا تھا۔ میں نے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ وہ اب مجھ سے منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کی عزت بخش دوں مگر میں اس موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے تو اس دن کا نہ جانے کتنا انتظار کیا تھا۔ پھر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ وہ مجھ سے التجائیں کرتی رہی مگر میں نے اس کی ایک التجا پر بھی کان نہ دھرے، اپنا کام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے اتنے دنوں سے اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج میری تڑپ پوری ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ہفتے میں ایک بار تو آیا کروں گا، کیونکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ اکیلی عورت تھی، وہ بھی میرے سہارے پر۔ میں نے اپنا کام تو کر دیا تھا لیکن اب میرے دل کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ یہ نہیں کر پاؤں گا، حالانکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ خوف ستائے جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور نہ ہی وہ میرے خلاف کر سکتی ہے۔ وہ اکیلی عورت تھی جو اپنے محلے دار سے بھی ڈرتی تھی، تو پھر کیسے کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی؟ لیکن یہ کرنے کے بعد میرا دل اب مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو۔ ابھی میں آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک میری گاڑی کے سامنے سڑک پر مجھے ایک لڑکی کی لاش دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے اور پتلی سی چادر بھی ڈلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اندر سے پھٹے پرانے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور اسی جگہ سے گاڑی سے اترا۔
जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे पता चल गया इस लड़की के साथ ज़्यादती की गई है। मैं उस लड़की को नहीं जानता था। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को हाथ से पकड़कर सीधा किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी बहन समीना थी, जिसे किसी ने ज़्यादती का निशाना बनाकर यहाँ फेंक दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मेरी आँखों से आंसू निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई हो। मैंने किसी की बहन के साथ गलत किया था और कोई मेरी बहन के साथ गलत कर गया था। मैं आधी रात को सड़क पर बैठकर दहाड़े मार-मार कर रो रहा था। मेरी बहन अपनी दोस्त की शादी में गई हुई थी और आज उसे वहीं पर रुकना था। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे उठाकर गाड़ी में डालूँ और घर ले जाऊँ, मगर मुझे ये करना था। मैंने उसी वक़्त ही काँपते हाथों के साथ अपनी बहन की लाश को चादर से अच्छी तरह से ढका और उसे लेकर गाड़ी में आ गया। मेरा सारा जिस्म बहुत ज़्यादा काँप रहा था। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे घर में कोहराम मच गया। किसी को भी इस खबर का इल्म नहीं था। सब तो हैरान थे कि आखिर वो कैसे आधी रात को सड़क पर आई थी। वो तो अपनी दोस्त की शादी में गई थी और आज रात उसे वहीं पर रुकना था, लेकिन अब इस बात का कोई भी फ़ायदा ना था। सब घर वालों ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात को कहाँ गया था, तो मैंने अपने दोस्त की तबीयत का बहाना बना दिया। सुबह होते ही समीना की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मैं तो पागल हो गया, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैंने उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा था, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे आस-पास ही है। मैं बचपन से ही उससे बहुत ज़्यादा अटैच था। हम दोनों की आपस में बड़ी बनती थी, लेकिन अब वो नहीं थी और उसका कसूरवार मैं ही था। अगर मैं किसी की बहन के साथ ऐसा ना करता तो आज मेरी बहन के साथ भी ऐसा ना होता। समीना दोस्त के घर से पता चला कि वो रात को ही घर के लिए रवाना हो गई थी। उसका दिल घबरा रहा था। उसने कहा कि वो सुबह दोबारा आ जाएगी। वो कह के आई थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे मेरी तरह ही किसी दरिंदे ने नोच लिया। मुझे खुद से बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। मैंने किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी ज़बान गंग हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। एक तरफ मैंने अपने दोस्त भाई की इज़्ज़त लूट ली थी और दूसरी तरफ मेरी अज़ीज़ बहन इस दुनिया से चली गई थी और वो भी अपनी इज़्ज़त लुटा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। लेकिन वक़्त गुज़र गया था और गुज़रा वक़्त तो हाथ नहीं आता। 2 साल बाद शौकत एक माह वापस आ गया था और नाज़िया ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो तो मुझे कानून के हवाले करना चाहता था, मगर नाज़िया ने उसे समझाया, क्योंकि वो ज़माने बारे में ज़लील नहीं होना चाहिए। वो वैसे भी अब मुझ जैसी लाग़िर लाश को सज़ा दिलवाकर उसे क्या हासिल होना था। मैं पिछले 1.5 साल से कैंसर का मरीज़ था और मेरे पास बस चंद ही दिन थे, बल्कि मेरे पास तो वक़्त नहीं था। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया और कह दिया कि मैं किसी भी वक्त ये दुनिया छोड़ सकता हूँ। मैं अपने गुम का बोझ लेकर कमरे में आंसू बहाता रहता था। बार बार वो वाक़या मुझे याद आता था। जिस दिन मैंने नाज़िया, जो मुझे अपने भाई समझती थी, उसकी टूटी थी, और दूसरा उस दिन ही मेरी बहन से मुझसे जुदा हो गई। मैं अपने कमरे में बैठा आंसू बहाने के साथ साथ अपने गुनाहों की मांगता रहता था। मैं पिछले 2 सालों से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अभी तक मेरे दिल को सही मिला। शायद मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे इस दुनिया के साथ आखिरत में भी मिलनी थी। व्यूअर्स, जब शौकत अपना घर और बीवी बच्चे अपने दोस्त इजहार को सौंप कर गया था, तो उन्हें सही किया था या गलत? क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी बीवी को यूं किसी गैर मर्द के हवाले करके नहीं जाता। ये बात 100% सच है कि जो इंसान बोता है वही उसको काटना पड़ता है। जैसे बीज हम लगाते हैं वैसे ही फसल उगती है। जब इज़हार ने बेचारी मासूम सी नाज़िया के साथ गलत किया, तो फिर उसकी बहन के साथ भी गलत हो गया। भले की बहन का उस सब में कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब हुआ था क्योंकि खुदा ने इज़हार को अज़ियत देनी थी। बेशक खुदा बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। कीमती राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया।